حسین آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اور دلائل کہ امت محمدی سن 60 ہجری میں واقعاً ایک مرض میں مبتلا تھی کہ جس کا علاج کرنے کے لیے سید الشہداء کربلا جیسی سخت اور مصیبت والی آزمائش کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور دلیل کیا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر جب کربلا میں پہنچتے ہیں، سید الشہداء کے پاس پہنچتے ہیں، تو مولا سے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلے والوں کی طرف جاتے ہیں کہ میں وہاں سے مدد لے کر آتا ہوں۔ سید الشہداء امام حسین کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حبیب ابن مظاہر اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، اور قبیلے والے بھی جناب حبیب ابن مظاہر کی عظمت، ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کے ورع، ان کے تقوی سے آگاہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کی طرف سے ان کو دعوت دیتے ہیں، قیام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، سید الشہداء کی نصرت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ تو اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو بہت افسوس ہوا، آ کر سید الشہداء کو ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ قبیلہ اپنی جگہ سے کوچ کر گیا ہے، یعنی اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ تو سید الشہداء نے فقط اتنا کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری دلیل کہ امت محمدی میں ارادے کا فقدان بے انتہا ہو چکا تھا، اس حد تک کہ مرض بن چکا تھا، مردہ ضمیری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مرض میں تبدیل ہو چکی تھی، بیماری بن چکی تھی۔ کتنی بڑی دلیل؟ عبداللہ ابن خفیف کا واقعہ۔ یہ ایک نابینا عاشق اہل بیت علیہ السلام، جب سید الشہداء اس دنیا سے شہادت کے منصب پر فائز ہو کر چلے جاتے ہیں، تو ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے میں جب بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں ممبر پہ جاتا ہے اور کوفیوں کے سامنے جو بڑی تعداد میں مسجد میں موجود ہیں ان کے سامنے اعلان کرتا ہے، اور میرے منہ میں خاک معاذ اللہ معاذ اللہ کہ کن الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ ایک ایسا جھوٹا کہ جس کا باپ بھی جھوٹا تھا، وہ اس دنیا سے آج شکست کھا کر رخصت ہو گیا ہے۔ مجمع، وہ مجمع کہ جو اہل بیت کو جانتا ہے، ان سے آگاہ ہے، آشنا ہے، ان کو اپنے درمیان میں دیکھ چکا ہے، اس مجمع میں سے کہیں سے کوئی اعتراض کی آواز نہیں آتی۔ البتہ عبداللہ ابن خفیف جو کہ ایک نابینا بزرگ شخصیت ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن زیاد، جھوٹا تو ہے اور تیرا باپ بھی جھوٹا تھا، اور وہ شخص بھی جھوٹا ہے جس نے تجھے اس منصب پر فائز کیا ہے۔ تو نبیوں کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں متقی، پرہیزگار اور صالحین کو بیٹھنا چاہیے۔ قصہ مختصر کہ پورے مجمع میں سے جو آنکھ اور بینائی رکھنے والے افراد تھے وہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن ایک نابینا بزرگ شخصیت کھڑے ہو کر عبید اللہ ابن زیاد جیسی شخصیت کو للکار لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یقیناً عبداللہ ابن خفیف کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہو کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن مردہ ضمیری لوگوں کی دیکھیے کہ کتنی ہے، مجمع موجود ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک اکیلے عبید اللہ ابن زیاد کو للکار نہیں پا رہا۔ اور سب سے بڑی دلیل کہ امت محمدی کتنی مریض ہو چکی تھی، وہ بذات خود جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کا واقعہ ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر چکے ہیں، آخر میں کس طرح سے تنہا رہ جاتے ہیں، آخر میں کس طرح سے اکیلے کوفے کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، اکیلے ابن زیاد کی سپاہ سے جنگ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کتنی مصیبت والی شہادت کو اختیار کرتے ہیں، کیسے تنہا رہ جاتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل جیسا دانا اور حکمت والی شخصیت کس طرح سے تنہا رہ جاتی ہے۔ کبھی شہید محمد آیت اللہ محمد باقر الصدر نے فرمایا تھا کہ جتنے افراد جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا، وہ در حقیقت صرف اور صرف رجسٹر پہ نام تھے، ان میں سے کوئی بھی در حقیقت حسین کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اگلے حصے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان حالات کے پیش نظر سید الشہداء کے سامنے انتخاب کے کون سے راستے رہ گئے تھے۔